من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت 40 سے 42 ترجمہ۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم صرف مجھے سے ڈرو، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پہ ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی توریت کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور صرف میرا خوف دل میں رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تفسیر۔ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تمام تر یہودی اور اکثر عیسائی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جب یہودیوں کی اچھی خاصی جہاں پر تعداد آباد تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت دی تھی بلکہ ان سے امن کا معاہدہ بھی فرمایا تھا۔ لہٰذا اس مدنی صورت میں زیر نظر صورت جو ہے یعنی 40 نمبر آیت سے لے کے 143 تک جو ہے مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جس میں انہیں اسلام کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور ان کو نصیحت کرنے کے ساتھ ان کی بدعنوانیاں جو ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کروا کر ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ شروع میں ان کو یہ یاد دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیسے کیسے انعامات فرمائے تھے، اور اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو کر اس عہد کو پورا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا کہ وہ توریت پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لائیں گے، لیکن انہوں نے توریت پر عمل کرنے کے بجائے اس کی منمانی تعویلیں جو ہیں وہ شروع کر دیں اور اس کے احکامات کو بدل ڈالا۔ چونکہ اس طرز عمل کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حق کو قبول کرنے کی صورت میں انہیں اپنے ہم مذہب لوگوں کا ڈر تھا کہ کہیں وہ ان سے بدظن نہ ہو جائیں۔ اس لیے ان 2 آیتوں کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ مخلوق سے ڈرنے کے بجائے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف جو ہے وہ دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کو پھر یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم میں وہی دعوت جو ہے قرآن کریم لے کے آیا ہے جو کہ توریت اور انجیل کی دعوت تھی، اور جن آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم انہیں جھٹلانے کے بجائے وہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اچھا، اس لحاظ سے کہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ کتابیں اللہ کی نازل کی ہوئی ہیں، اور دوسرے قرآن اس حیثیت سے ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی جو پیشن گوئیاں تھیں قرآن نے انہیں سچا کر دکھایا تھا۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ عرب کے بت پرستوں سے پہلے ان پر ایمان لاتے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جس تیز رفتاری سے بت پرست اسلام لا رہے ہیں اس رفتار سے یہودی ایمان نہیں لا رہے۔ اس طرح گویا بنی اسرائیل جو ہیں قرآن کی تکذیب کرنے میں یا اسے جھٹلانے میں پیش ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ بعض یہودیوں کا تو طریقہ یہ تھا کہ وہ رشوت لے کر تورات کی تشریح عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق کرتے تھے، یعنی وہ جیسا فیصلہ کروانا چاہ رہے ہوتے تھے وہ ویسا ہی ان کو فیصلہ دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات اس کے احکامات کو چھپا لیتے تھے، یعنی اگر کوئی سخت احکامات ہوتے تھے تو وہ اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے یہاں چرچز میں آنا چھوڑ نہ دیں یا سینیگوگ میں آنا چھوڑ نہ دیں، اور ان کو ایسے احکامات بتائے جاتے تھے جو کہ آسان تھے اور جن سے لوگ راضی رہتے تھے۔ ان کے اس طرز عمل کی طرف اشارہ کرتے وقت فرمایا گیا ہے کہ میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کے نہ بیچو، اور حق کو باطل کے ساتھ گٹ مٹ بالکل بھی مت کرو۔ یہودیوں میں ایک خوش فہمی یہ بھی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کوئی اسپیشل قسم کی جنریشن ہے جو اعلیٰ درجے کا عقل و فہم رکھتے ہیں اور وہ اپنی نسبت باقی لوگوں کو سمجھتے تھے کہ وہ جانور ہیں، انسان نما حیوان ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ پاک کا فضل ہے،
اور جیسا اس قوم پہ پہلے بھی فضل ہوتے رہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس طرح کی حکومت دی گئی، وہ کسی روئے زمین پہ رہنے والے انسان کو یا بڑے سے بڑے بادشاہ کو وہ حکومت نہیں دی گئی. جیسے آپ ہواؤں پہ حکم چلاتے تھے، صرف انسان نہیں، جنات بھی ان کا حکم مانتے تھے. آپ چرین پرین کی بولیاں سمجھتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا تھا، وہ جیسے شیپ کرنا چاہتے تھے وہ اس کو بنا لیا کرتے تھے. اور بہت سارے معجزات ہمیں ملتے ہیں. تو اس کے بیس پہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی لاڈلے ہیں، اور ہم جو بھی کریں گے ہم جنت تو بس ہمارے لیے لکھی گئی ہے. اچھا، اب قرآن کریم جو ہے نا، یہ نعمتیں تو ہم دنیا دار سمجھتے ہیں نا کہ یہ نعمتیں ہیں، لیکن اگر ہم قرآن کی روح سے سمجھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہدایت ہے. بڑی سے بڑی پاور، بڑی سے بڑی اتھارٹی جو ہے وہ اگر ہدایت اس کے ساتھ نہیں ہوتی تو وہ فرعونیت بن جاتی ہے. ہم قرآن میں دیکھتے ہیں. اسی طرح اولاد جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے تو اس سے بڑا فتنہ کوئی بھی نہیں ہے. اور اسی طرح سے صحت ہے، اگر آپ کی صحت جو ہے وہ اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہے نا تو وہ پھر عیاشی اور گمراہی کے گہرے گڑھوں میں گرنے سے اسے نہیں روک سکتا کوئی بھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے بھی فرمایا تھا نا کہ جب بھی تمہیں ہدایت پہنچے تو تم اس کی پیروی کرنا. ٹھیک ہے، جو لوگ میری ہدایت کی یا میرے پیغام کی ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی ڈر ہوگا. اور جو ہدایت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہی نعمت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو عطا کی گئی. اور آگے قرآن میں آئے گا کہ تمہیں تمام عالمین میں برتری دی گئی. ٹھیک ہے، اور رب فرماتے ہیں کہ میں نے نبوت اور جو ہدایت ہے نا اس کو میں نے حضرت نوح کی نسل میں اور پھر حضرت ابراہیم کی نسل میں جاری کر دیا ہے. 2000 سال بعد حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ مبعوث ہوئے تھے. اچھا، اب بندے اور رب کا جو تعلق ہے نا وہ یک طرفہ نہیں ہوتا، یہ دو طرفہ یا بائیلیٹرل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد فرمائے گا. تو اب یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میرا وعدہ پورا کرو گے تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، یعنی تمہارے تمام عہدوں کو میں پورا کروں گا. ان کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ پہلے تو یہ کہ جو قرآن پاک میں جو احکامات ہیں تم ان کو مانو گے، کیونکہ اس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں ان کی پہلی کتابوں میں موجود تھی نا. تو اللہ پاک نے کہا کہ اب تم ان کو مانو اور میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی یہودیوں کو ہمیشہ سے یہ پیشن گوئی تھی کہ ان کا کوئی نجات دہندہ آئے گا جو ان کو دنیا کے تمام ظلم و ستم سے نجات دلا کے ان کو فلسطین میں دوبارہ سے ان کی پاور قائم ہوگی، ان کا وہ ٹیکا اور وہ ان کا جو نصر و رسوخ دوبارہ سے قائم ہوگا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ تبھی ہو سکے گا جب تم میرے بھیجے ہوئے بندے کو فالو کرو گے. جو وہ پیغامات لایا ہے، جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیے گئے ہیں تو وہ ان کو فالو کرے گا، تم ان کو فالو کرو گے. ان آیات میں اصل مخاطب گرچہ بنی اسرائیل ہیں، لیکن یہ حکم تا قیامت آنے والے تمام انسانوں کے لیے. جو بھی حق کا طالب ہوگا نا تو اس کو انہیں ان تمام احکامات پر عمل کرنا ہوگا، اور صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے آیات کو چینج کرنا یا ان آیات کو پڑھ کے اس پہ عمل نہ کرنا جو ہے وہ باعث عذاب بنے گا. اللہ پاک ہمیں قرآن کی صحیح روح کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.